السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نمبر 2 اور اس قرآن مجید پڑھنا سیکھنے کی کلاس نمبر 2 میں ہم سیکھیں گے کہ جو مرکب حروف ہوتے ہیں جو ساتھ میں لکھے جاتے ہیں ان کو ہم کس طرح پہچانیں گے اور ان کی شیپ کیا رہتی ہے، اور کچھ جو حروف رہتے ہیں جن کی لکھنے کا طریقہ ایک جیسا رہتا ہے ان کو ہم کس طرح نقطے سے پہچان سکتے ہیں۔ 2 نقطے اوپر کس کے رہتے ہیں، نیچے کس کے رہتے ہیں، باں میں کتنے نقطے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم اس کلاس میں سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الف، اور الف پچھلے سبق میں بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا الف، یعنی پچھلے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو الف کے بارے میں۔ دوسرا ہے لام الف، یہ اتنا جو نظر آ رہا ہے یہ لام ہے، اور ساتھ میں جو لکھا ہوا ہے وہ الف ہے، لام الف۔ آگے ہے یہ بھی لام ہے اور ساتھ میں الف ہے، یعنی لام الف اس طرح بھی ہوتا ہے لکھا ہوا قرآن مجید میں، اور اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے۔ آگے ہے با اور الف۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو نیچے اگر ایک نقطہ ہے تو وہ با ہے، اور ساتھ میں یہ جو پوری جو شیپ ہے یہ الف ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو ایسے لکھیں ہم با اور پلس کر کے ہم الف کر دیں تو یہ الف با اور الف ہوگا، اور اس کو اگر اور قریب کر کے ملا دیا جائے تو یہ اس طرح شیپ بن جاتی ہے۔ تو با کا نیچے نقطہ رہتا ہے، اگر اوپر نقطہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے نون، اور اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو کہیں گے تا، نیچے 2 نقطے ہیں تو وہ یا ہوگا، اور اگر اوپر 3 نقطے ہیں تو وہ سا ہوگا۔ آگے ہے لام الف۔ لام الف اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ آگے ہے لام، اور پھر ہے لام الف۔ آگے ہے لام اور ہا۔ لام اور ہا اس طرح تو لام تھوڑا سا لمبا رہتا ہے اور پھر ہا لکھا جاتا ہے۔ آگے ہے لام الف۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں، پہلا جو حرف ہے وہ با ہے، نیچے ایک نقطہ ہے، ہم نے نقطے سے پہچانا۔ اگلا جو حرف ہے وہ ہے لام ہے، اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ با ہے، یعنی نیچے ایک نقطہ اگر ہے تو آپ کو بالکل کنفرم ہے کہ وہ با ہے، اور اگر اوپر ایک نقطہ ہے تو بالکل کنفرم ہے کہ وہ نون ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی مشق ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں۔ نیچے ایک نقطہ با کا، اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ لام ہے، اور یہ جو شیپ با بھی اسی طرح ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، با لام اور با۔ آگے جو حرف ہے وہ ہے کاف۔ کاف، کاف اس طرح بھی رہتا ہے اور اس طرح بھی۔ آگے مرکب ہے یعنی ملا ہوا ہے، کاف اور با، یعنی کاف با کے ساتھ ملا ہوا ہے، کاف اور با۔ آگے جو حروف ہیں وہ ہیں کاف اور با، یعنی کاف جب ہوگا تو یا تو اس طرح ہوگا، اور جب عمومی طور پر مل کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے حرف ہے با، نیچے نقطہ ہے جس طرح میں نے ابھی بار بار آپ کو بتایا۔ آگے حرف ہے کاف اور الف، کاف اور الف۔ آگے جو حروف ہیں وہ بھی ہیں کاف اور الف۔ اسی طرح آگے آپ دیکھتے جائیے، با ہے، پھر کاف ہے، پھر یہاں پر آپ دیکھیے 2 نقطہ ہے، یہاں پر 2 نقطہ اوپر ہے اس لیے یہ تا ہے، اور اگر یہی 2 نقطہ نیچے ہوتا تو یہ یا ہوتا۔
آگے ہے تا، کاف اور سا۔ حالانکہ جب یہ اس طرح ہوتا ہے، صرف ایک شیپ ہوتی ہے، یہاں پر تا اور اوپر 3 ہے تو سا، اور اگر ایسے اوپر سے نکلا ہوا ہے تو کاف ہو جاتا ہے، اور اگر سنگل صرف ایسے نکلا ہوا ہے تو وہ صرف لام ہے، ساتھ میں اگر ملا ہوا ہے۔ آگے حرف ہے با اور پھر ہے تا، آگے ہے سا، پھر دھیان دیجئے با، تا اور سا۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطہ ہے اور سا کے اوپر 3 نقطہ۔ آگے حرف ہے نون، یا، اور آگے مل کر لکھے ہوئے ہیں با الف، با الف، آگے ہے نون الف، نون الف، آگے ہے تا الف، تا الف، آگے ہے یا الف، یا الف، آگے ہے سا الف۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیے کہ تینوں کی جو لکھاوٹ ہے ایک جیسی ہے، یعنی اس طرح ہے۔ جب ہم نے اوپر 2 نقطے لگا دیے، یہ ہو گیا تا، اور اسی طرح اگر ہم نے نیچے 2 نقطے لگا دیے، یہ یا ہو گیا، اور پھر اگر ہم نے اوپر 3 نقطے لگا دیے، یہ سا ہو جاتا ہے۔ آگے جو حروف ہیں وہ ہیں با اور سین۔ اسی طرح یہاں پر آپ اگر غور کریں، یہاں پر 1 نقطہ ہے، یہاں پر 2 نقطے ہیں، تو 2 نقطے اگر نیچے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ یا ہوگا، اور اگر یہ اوپر ہوتا، اس طرح ہوتا، تو یہ تا اور سین ہوتا۔ آگے ہے نون، سین، تا، سین، سا، سین، آگے ہے سا، جیم۔ نقطے سے ہم پہچانیں گے اوپر 3 نقطے ہیں اور جیم کے نیچے نقطے رہتے ہیں اور 1 نقطہ رہتا ہے، اس لیے ہم جیم کہتے ہیں۔ اگر اوپر 1 نقطہ ہے تو اس کو خا کہیں گے، سا، جیم۔ آگے ہے تا، ہا۔ آگے ہم دیکھیں گے نون، خا، یہاں پر آپ دیکھیے یا، ہا، یہاں پر با، جیم، ہر جگہ اس طرح لکھاوٹ ہے، اس طرح۔ یہ جو شیپ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی، یہ اگر اس کے اوپر 1 نقطہ ہے تو وہ ہوگا نون، اگر نیچے اس کے 1 نقطہ ہے تو وہ با ہوگا، اگر اس شیپ کے نیچے 2 نقطے ہیں تو وہ یا ہوگا، اسی طرح اس شیپ کے اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا ہوگا، اوپر 3 نقطے ہیں تو وہ سا ہوگا، اور یہ ہا ہوگا، اور ساتھ ہی اگر اس کے اوپر بھی اگر 1 نقطہ ہے تو وہ خا ہو جائے گا، نیچے ہے جیم ہوگا، اور اگر نقطے نہیں ہیں تو ہا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے حروف ہیں یا، میم، یا، میم، با، میم، نون، میم، تا، میم، سا، میم۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اوپر 1 نقطہ ہے تو اس کے ہم نے نون کہا، اوپر 2 نقطے ہیں ہم نے تا کہا، اوپر 3 نقطے ہیں یہ سا ہے، اگر نیچے 2 نقطے ہوتے تو یہ یا ہوتا۔ تو آپ ان نقطوں کو اچھی طرح یاد کر لیں، یہ نقطے بہت زیادہ آپ کو آگے قرآن مجید سیکھنے میں مفید ثابت ہوں گے۔ آگے جو حروف ہیں با، یا، آگے یا، 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 آگے حروف ہیں نون، یا، تا، یا، آگے ہے
ثا یا، آگے نون با لام، نون اتنا نون ہو جائے گا، کیوں ہوگا؟ اوپر ایک نقطہ ہے. اتنا با ہوگا، کیوں با ہے؟ نیچے ایک نقطہ ہے، یہ پورا لام ہے. آگے ہے تا نون لام، تا نون لام. یہاں پر آپ خود غور کیجئے، یہاں پر کہ تا اوپر دو نقطے ہیں، نون اوپر ایک نقطہ ہے، لام ہے. بہرحال آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے حروف ہیں با یا لام، آگے ہے یا تا لام، سا سا لام، آگے نون با نون، نون با نون. آگے حروف ہیں با نون نون. آگے حروف ہیں تا یا نون. آگے ہم دیکھیں گے یا تا نون، سا سا نون. اوپر دونوں طرف یعنی تین تین نقطے ہیں، پہلے یہاں پر بھی تین نقطے ہیں اور یہاں پر بھی تین نقطے ہیں. عمومی طور پر جب سا ہوتا ہے، اس طرح کا سا ہوتا ہے، یہ سا ہے، اوپر تین نقطے ہیں، تو کبھی یہ جو پورا ہے کبھی اس کو کھینچ دیتے ہیں جب حروف ملے ہوتے ہیں، اور کبھی اسی کو جو یہ جو دونوں آپ کو کارنر دکھ رہے ہیں اسی کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت چھوٹے ہیں، یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے بہت چھوٹے ہو گئے، یہاں پہ تھوڑا سا کھینچ دیا. تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے. دھیرے دھیرے جب آپ سیکھتے جائیں گے تو ان چیزوں سے آپ آٹومیٹک مانوس ہوتے چلے جائیں گے. آگے ہے جیم ہا خا، ملا کر کس طرح یہ حروف ہوتے ہیں ہا سا خا با. اگر اس طرح اوپر ایک نقطہ ہے تو خا ہوگا، نیچے ایک نقطہ ہے تو جیم ہوگا. ہا سا خا با جیم تا. آگے ہے تا ہا تا. تا کیونکہ اوپر دو نقطے ہیں، ہا نہ اوپر ایک نقطہ ہے نہ نیچے ایک نقطہ ہے. اگر اوپر ہوتا تو خا ہوتا، نیچے ہوتا تو جیم ہوتا، اس لیے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، یہ ہا ہے. آگے ہے تا. آگے حروف ہیں یا جیم با. اب آپ کو ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا نقطے کے ذریعے کس طرح ہم پہچانیں گے، تو آپ خود غور و خوض کیجئے، خود پہچانیے اور ایک دفعہ سنیے، پھر آپ خود سے بند کر کے پڑھیے، یعنی ویڈیو بند کر کے، اور پھر آپ خود سے پڑھیے. جہاں پر آپ کو لگے کہ غلطی ہے آپ وہاں اس کلاس سے سنیے، اور کم سے کم 5 دفعہ 4 دفعہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ حل ہو جائے گا. آگے حروف ہے با خا تا، آگے ہے تا ہا. جب اس طرح بھی تا لکھتے ہیں، اور یہ اصل میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ وقف کی حالت میں یہ تا ہا بن جاتی ہے. آگے یہ قواعد ہم پڑھیں گے. اگر اوپر دو نقطہ ہے اس کے تو ہم تا پڑھیں گے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو یہ ہا ہوگا. آگے ہے با تا یا ہا تا ہا نون تا. یہ جو ہا ہے اس کو یہاں پر اس طرح لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر دو نقطے لگائے گئے ہیں تو یہ تا ہوا. اسی طرح یہاں پر ہا لکھا گیا، نقطے نہیں ہیں تو اس کو ہا پڑھیں گے. اور یہ جو ہا ہے کبھی کبھی اس طرح بھی لکھتے ہیں، پورا نہیں گھما کر صرف اتنا رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ہا ہے. اگر اوپر دو نقطے ہوتے تو یہ تا ہو جاتا، جس طرح یہاں پر. آگے ہے ہا یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال ذال
جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔